کہا تھا کہ آپ جب چاند کو دو ٹکڑے کر دیں گے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں چاند دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ چاند کا ایک ٹکڑا پہاڑ کے دوسری طرف اور ایک ٹکڑا جو گرتا ہے اس میں اس ٹکڑے کو سارے لوگ دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقتربت الساعہ وانشق القمر، کہ قیامت قریب ہے اور قیامت کا قریب ہونا اس کی نشانی یہ ہے کہ چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا۔ چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا اس کا مطلب ہے کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ اسی طریقے سے اس دنیا سے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رخصت ہو جانا، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس دنیا سے وفات پا جانا، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت قریب ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کو وسطی انگلی کو ملا کر کے کہا تھا کہ جس طریقے سے میں اور یہ شہادت کی انگلی اور یہ وسطی انگلی جو بغل والی ہے بالکل ملی ہوئی ہے اور اس کے درمیان جو ہے کوئی دوسری انگلی نہیں ہے، اسی طریقے سے میں اور قیامت ملا ہوا ہوں، میرے فوراً بعد قیامت آئے۔ یہاں تک کہ سورہ نازعات میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یسألونک عن الساعة أیان مرساها، کہ لوگ آپ سے قیامت کے وقوع کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَاهَا إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ، يَسْأَلُونَكَ عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ اس کا جو ہے علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کافر لوگ یہ گمان کرتے تھے، مشرکین لوگ یہ گمان کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کا پورا جواب معلوم ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث جبریل میں جب جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت کب واقع ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَن مسئول عنہا بِأعلم مِنَ السائل، کہ مسئول سائل جس سے سوال کرتا ہے وہ سائل مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا ہے۔ تو اس موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ اس کی نشانیوں کے بارے میں، اس کی کچھ علامتوں کے بارے میں بتا دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان قلد الامر ربتها وان ترى الرفات القرآن العالم لعال الشائب يتدارك في الدنيا، کہ قیامت کی نشانی یہ ہے کہ لوگ بھی اپنے آقا کو جنم دیں گے۔ وان ترى الرفات القرآن، اور اسی طریقے سے ننگے پاؤں والے ننگے جسم والے وہ قرآن اور غریب لمبی لمبی عمارتیں بنانے پر فخر محسوس کرتے ہوں گے۔ جب یہ دور آ رہا ہے تو تم قیامت کا انتظار کرنا۔ اسی طریقے سے قیامت کی جو نشانی ہے وہ دو قسموں میں اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک وہ قسم ہے جو چھوٹی چھوٹی قیامت کی نشانی ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ہی آغاز ہو چکا ہے اور اس کا جو سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے اور جگہ بعد دیگرے مسلسل تیزی کے ساتھ رکوع ہو رہا ہے۔ اور دوسری جو نشانی جو بڑی بڑی قیامت کی نشانی ہے وہ قیامت کے کچھ دن پہلے واقع ہوں گے، جس کے واقع ہونے کے بعد فوراً قیامت قائم ہو جائے گی۔ محترم سامعین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان کرتے ہیں اور اپنے شاگرد کو کہتے ہیں کہ میں آج تمہیں ایسی حدیث سنانے جا رہا ہوں جسے تم میرے بعد کسی سے نہیں سنو گے۔ اس وقت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کو جو بات بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ علم کم ہو جائے گا، جہالت پھیل جائے گی اور جو ہے عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی، بے حیائی پھیل جائے گی
اپنے کپڑوں کو اس طریقے سے پہنے گی جیسے کہ وہ ننگی ہوگی، اور اسی طریقے سے وہ اپنے سر پر بالوں کو اس طرح سے باندھے ہوتے کھوپا کی طرح، جیسے اونٹ کے بوہان ہوتے ہیں وہ سر پر لاج لیتے ہیں۔ یہ سب قیامت کی نشانی ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی نشانی ہے جو کہ آج کے دور میں پایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کی نشانیوں میں سے فتنے کا برپا ہونا ہے کہ ایک انسان جب فتنہ برپا ہوگا تو کوئی انسان اس سے محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ ایک مومن صبح کے وقت مومن ہوگا، ایک شخص صبح کے وقت مومن ہوگا تو شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص شام کے وقت مومن ہوگا تو صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ یہ قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں جو کہ مسلسل اور تیزی کے ساتھ وقوع ہو رہا ہے اور ہمارے درمیان پائی جا رہی ہے۔ لہذا ہمیں ایسے حالات میں اپنا محاسبہ کر کے قیامت کی حقائق سے بچنے کا انتظام کرنا چاہیے۔ میدان محشر میں کامیاب ہونے کے لیے اور حساب و کتاب کا جو معاملہ ہے وہ آسان اور سہل ہونے کے لیے اپنے آپ کا جو جائزہ لے کر کے اپنی زندگی کی نئے سرے سے شروعات کر کے اسلام اور دین اور ایمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ جب قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں واقع ہو جائیں گے، سب سے پہلے الدخان دھواں ظاہر ہوگا۔ آپ پہلے آسمان پر ایک عجیب و غریب دھواں نظر آئے گا جس سے مومن کو اس سے تو صرف زکام ہوگا، لیکن جو لوگ کافر اور مشرک ہوں گے وہ اس دھوئیں سے اس کا دل درد ہونے لگے گا اور وہ اس سے موت واقع ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے دجال کا ظاہر ہونا یہ بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے کہ جب دجال آئے گا تو زمین پر فساد برپا ہوگا، وہ غالباً 40 دن تک اس میں زمین پر رہیں گے، اور ایک دوسری روایت کے مطابق اس کا پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا، اور اس کا دوسرا دن 1 مہینہ کے برابر ہوگا، اور اس کا تیسرا دن 1 ہفتہ کے برابر ہوگا، اور اس طریقے سے اس کے بعد جو ہے عام دنوں کی طرح ہوگا۔ اور اسی طریقے سے یاجوج و ماجوج کا خروج ہونا ہے جو کہ یہ بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج ہر روز اپنی دیوار کی کھدائی کرتے ہیں، لیکن جب وہ سورج کی شعاع یعنی جب وہ دیوار کے صرف بہت پورا قریب ہو جاتا ہے، یعنی بس اس کا جو ہے ایک ہی سرا باقی رہ جاتا ہے کھلنے کا، تو اس کو چھوڑ کر آرام کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، لیکن جب قیامت قریب ہو جائے گی تو اس کے ساتھ اس دن کہیں گے جب ایک سرا صرف باقی رہ جائے گا تو وہ کہیں گے انشاءاللہ آج چھوڑ دو، اس کے بعد ہم جو ہے کل اس کی کھدائی کریں گے۔ اس کے بعد کل جو ہے وہ آئیں گے، وہ دیوار اسی طریقے سے صرف ایک سرا اس کا باقی رہ جائے گا پورا رہنے کا، اس کے بعد جو ہے وہ اس دیوار سے نکل جائیں گے، اس کے بعد پوری زمین پر فساد برپا ہو جائے گا۔ لوگ زمین کے پانی پی کر وہ یاجوج و ماجوج خشک کر دیں گے، لوگ اس کے فتنے سے بچنے کے لیے قلعہ بندی کی جو ہے بندوبست کرنے لگیں گے۔ اسی طریقے سے دعوت الارض ہے جو کہ ایک عراق اور مشرق کی جانب سے اس کا وہ نکلیں گے، یا اسی طریقے سے ہے کہ جبل نور یا اسی طریقے سے کوئی پہاڑ ہے اس جانب سے اس کا نکلنا ہوگا جس سے وہ پہاڑ پہ پھٹ جائیں گے، اور جانور جو ہے انسانی زبانوں میں انسان سے بات کریں گے، اور وہ لوگ اس وقت مومن ہوں گے، اس کے چہروں کو وہ سن لیں گے تو اس کے چہرہ جو اس کا چہرہ خشک ہو جائے گا، اور وہ لوگ کافر ہوں گے اس کا چہرہ اس کے چہرے کو وہ جاب کی طرح سن لیں گے تو اس کا چہرہ جو سیاہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ سورج کا جو ہے آج جو ہے مسلسل سورج کا طلوع ہونا پورب سے طلوع ہوتا ہے، لیکن جب قیامت کی بڑی نشانی جب اس دن واقع ہوگی، جب قیامت قریب ہو جائے گی تو اس دن جو سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ اس دن لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں گے تو اس دن ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے اور اسی طریقے
کہ جب تین چیزیں ظاہر ہو جائیں گی، دابۃ الارض کا نکلنا اور اسی طریقے سے مغرب کی جانب سے سورج کا طلوع ہونا، اور ایک اور قسم ہے جب یہ تینوں ظاہر ہو جائیں گے تو توبہ کا دروازہ بھی مکمل طور پر بند ہو جائے گا۔ اس لیے اس سے پہلے جو لوگ اپنے ایمان کی حالت میں موجود ہوں گے یا اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل کیے ہوں گے تو ان کے لیے فائدہ مند ہوگا، نہیں تو اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اس کی توبہ اس کے بعد قبول نہیں کی جائے گی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس سے پہلے اپنی تیاری کر لے، اپنا محاسبہ کر لے کہ قیامت کا دن جو ہوگا وہ انتہائی شدیدناک ہوگا۔ اس دن جو ہے آسمان ستارے جھڑ جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے، سمندر بہہ پڑیں گے، اور وہ میدان محشر کا عالم ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم مسلمانوں کو کھڑا ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ آج کے دور میں اور ہمارے سماج و معاشرے میں جو برائی زور پکڑ رہی ہے وہ ہے جہالت کا تکثر پایا جانا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ لہذا ایسے دور میں، ایسے حالات میں لوگ ایسے عالموں کو یا ایسے لوگوں کو جو ہے اس کو جو ہے مالک بنا دیتے ہیں، یا اسی طریقے سے اس سے فتویٰ پوچھتے ہیں، یا اس کو ایسے جو ہے نظام کا پابند بنا دیتے ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ ایسے حالت میں ایمان کا بچانا بہت ہی مشکل ہے۔ یہ فتنوں کا دور ہے۔ اس دور میں اپنے آپ کو اس فتنوں کے اعمال گاہ سے دور رکھنا نہایت ہی ضروری ہے، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے الہی میں یعنی ایک کھلا طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے رو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ استغفار کرے، اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ یہ قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیاں تھی جس کے وقوع ہونے کے بعد قیامت کا دن قائم ہوگا اور اللہ تعالیٰ میزان عدل قائم کرے گا، اور اس میزان عدل سے اللہ تعالیٰ لوگوں کا فیصلہ کرے گا جس دن لوگوں پر ذرہ برابر محسوس نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کو گزارے رہا کہ ہم تمام مسلمانوں کو فتنہ دجال سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے اوپر جو بھی مصیبتیں ظاہر ہوتی ہیں اسے دور کر دے۔ ہم میں سے جو مسلمان کمزور ہے یا اللہ ان کی رسائی عطا فرما، اور جو لوگ قرض کی ادائیگی کو مبتلا ہے ان کی قرض کی ادائیگی کا کوئی نہ کوئی سبیل پیدا کر دے، اور اسی طریقے سے جو ہم میں سے بیمار ہے، معذور ہے، یا اللہ اپنے شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما، اور ہمارا خاتمہ فرما تو اسلام اور ایمان پر فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین، انہ تعالی جواد الحمد لله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين